بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ایک وضاحت یہ کرنی ہے کہ بسا اوقات نام ہمارے سامنے ہوتے ہیں فون میں، اور ان کے سوالات اہم ہوتے ہیں یا تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، تو ہم وہ سوالات کاٹ کر کے اسے جو روزانہ ہماری ویڈیو جاتی ہے اس میں ہم لگا دیتے ہیں۔ تو اب اگر اتوار کے کوئی منتظر ہوں جن کا نام آیا ہو اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں کہ اتوار کو ہمارا سوال آئے گا، اور وہ سنے سوال جواب اور ان کا نام نہ آئے، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی ویڈیو الگ سے آئے گی۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سوال سے ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہوتے ہیں ان میں بیچ سے کچھ ویڈیوز کو ہم نکال لیتے ہیں، 1 2 3 جو بھی ہوئی، جو تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہیں، اور ان کو ہم الگ سے جو ہماری روزانہ جدید مسائل میں جو الگ سے ویڈیو آتی ہے ہم اس کو الگ سے ڈال دیتے ہیں۔ لہذا اگر کسی کا نام نہ آئے یا کسی کا سوال نہ آئے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ہمارا جو سوال ہے وہ اتوار والی ویڈیو میں نہ آ کر کے جو روزمرہ ویڈیوز آتی ہیں ان میں کسی دن آ جائے گا۔ تو ہم نے مناسب سمجھا کہ چونکہ بار بار یہ چیز آتی ہے ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر دیں۔ ہمارے سامنے جو سب سے پہلا نام ہے ابو صالح اویسی، ارریہ، بہار۔ یہ پوچھتے ہیں کہ زید کچھ دن سے باہر رہتا اور اپنی بیوی سے بات چیت کرتے وقت مذاق کے طور پر بیوی کو بولتا ہے کہ فلاں شخص سے اپنی خواہش پوری کر لو۔ اسی طریقے سے کچھ دن یہ بات سن کر بیوی غصہ ہو جاتی ہے، تو کیا اس طرح بات کرنے سے نکاح وغیرہ میں کوئی دقت تو نہیں ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ مذاق بھی اس انداز کا کرنا چاہیے کہ جس میں حیا باقی رہے، اور بھونڈا مذاق یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح کے جملے سے طلاق تو نہیں پڑے گی، لیکن اس طرح کے جملے نہیں بولنا چاہیے کہ کسی اور سے اپنی خواہش پوری کر لو۔ اشارے اور کنائے میں اگر کوئی بات کہنا ہے، وہ چاہے خوشی میں ہو یا ناراضگی میں ہو، تو ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جائے کہ وہ الفاظ اگر دوسرا بندہ بھی کوئی سن لے، ہمارے رشتہ دار بھی اس کو سن لیں، تو شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ ابھی اس طرح کتنی بھونڈی بات ہے کہ تم کسی اور سے اپنی خواہش پوری کر لو، مانا کہ لفظ مذاق میں ہے یا غصے میں ہے، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال طلاق اس سے نہیں پڑے گی۔ لیکن آئندہ اس طرح کے جملے بولنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ محمد عامر کاکا دیو کانپور یہ پوچھتے ہیں کہ جب گھر میں والد صاحب اور بیٹے رہتے ہیں، اس گھر میں بیٹی کا حصہ مکان بیچ کر دیا جائے یا سرکل ریٹ کے حساب سے؟ اصل ایکچول جو اس کی قیمت ہے وہ حساب لگایا جائے گا، سرکل ریٹ کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ سرکل ریٹ کچھ ہوتا ہے اور ایکچول ویلیو اس کی کچھ اور ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ سرکل ریٹ ہے کہ 100 گز زمین 10 لاکھ کی ملے گی، لیکن اگر واقعتاً آدمی اس زمین کو خریدنے جائے تو وہ 20 لاکھ کی ہے، تو سرکل ریٹ یہ اصل قیمت نہیں ہوتی ہے، تو سرکاری ایک آنکڑا ہوتا ہے، اس لیے سرکل ریٹ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس کی ایکچول جو قیمت ہوگی وہ لگائی جائے گی، اور یا ہے کہ اس کو سیل کر کے ترکہ دے دیا جائے، اور سیل اگر نہ کیا جائے تو کم سے کم جو اس کی ایکچول قیمت ہے، ریٹ ہے، وہ لگا کر کے پھر ترکہ تقسیم کیا جائے۔ یہ سرکل ریٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ ان کا دوسرا سوال، اگر کوئی مکان بھائی لوگوں کے پیسوں سے خریدا اور بنوایا گیا لیکن والد صاحب کے نام خریدا گیا، تو کیا اس میں بہنوں کا حق ہے؟ کیونکہ اس مکان میں والد صاحب کو کچھ پیسہ نہیں لگا۔ یہاں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی لوگوں نے جو والد کے نام کیا ہے وہ صرف احترام کے پیش نظر کر دیا ہے، انہیں دینے کا مقصد نہیں تھا، یا حقیقتاً ان کے نام کیا دینے کے لیے۔ دونوں طرح کی شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر صرف یوں ہی کر دیا ہے، حقیقتاً دینا نہیں ہے، نہ باپ کو بھی معلوم ہے، بچوں کو بھی معلوم ہے کہ حقیقتاً ہمارے نام نہیں کیا گیا، بس یوں ہی کر دیا گیا، تو ایسی شکل میں ظاہر بات ہے کہ وہ جن بھائیوں نے پیسہ لگایا ان کا ہے، اور والد کے مرنے کے بعد وہ بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر حقیقتاً دے دیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شروعاتی زندگی میں، یعنی جب ان بھائیوں کے بچے بہت بڑے بڑے نہیں ہوتے، یا ساری کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے، تو بسا اوقات بچے کما کر کے حقیقتاً والد کے نام کر دیتے ہیں، اس میں پورا اختیار باپ کا رہتا ہے، تو ایسی شکل میں وہ باپ کا سمجھا جائے گا، اور مرنے کے بعد بطور ترکہ وہ تقسیم ہوگا۔ ایک اور نام ہمارے سامنے محمد ہے، اچھا نام ہے۔ فرمایا کہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ 2 رکعت والی، اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے کیا؟ اگر ایسا ہے تو اس کو تفصیل سے بیان کریں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان میں آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون
اور دوسری میں قل واللہ، اور اسی طرح مغرب کے بعد جو 2 رکعت یعنی سنت مؤکدہ، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسرے میں قل واللہ پڑھتے تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ حدیث میں جو چیزیں آئی ان کی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور امتی کے تو بس میں بھی نہیں کہ ان حکمتوں کا اندازہ لگا سکے، لیکن محدثین نے جو حکمتیں لکھی اس میں یہ کہ جب بندہ صبح اٹھے تو اپنے عملی اعتبار سے اور قولی اعتبار سے، یعنی عمل سے بھی اور زبان سے بھی اقرار کرے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، توحید کا اقرار کرے اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرے۔ چنانچہ قل یا ایھا الکافرون میں شرک سے عملی بیزاری کا اظہار ہے کہ بندے سے کہلوایا جاتا ہے کہ تم کہو کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، باقی دنیا بھر میں جو لوگ کسی کو پوچھتے ہیں ان کی ہم عبادت نہیں کریں گے۔ اور قل هو اللہ احد میں قولی اعتبار سے توحید کا اقرار ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طریقے سے جب شام کرتا ہے تو بندہ اسی طرح اقرار کرتا ہے، عملی اعتبار سے بھی اقرار کرتا ہے کہ میرا شرک سے کوئی تعلق نہیں، میں اللہ کے توحید کا قائل ہوں، اور زبانی اعتبار سے بھی اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ کی یہ صفات ہیں۔ تو گویا صبح اور شام، صبح اٹھنے کے وقت اس نے اقرار کیا عملی اعتبار سے اور قولی زبانی اعتبار سے، اور شام کو جب رات میں داخل ہو رہا ہے وہ، تو اس وقت بھی اس نے عملی اقرار کیا، توحید کا، شرک سے بیزاری کا اظہار کیا، اور قولی اعتبار سے بھی اس نے نماز کے اندر گویا وہ 2 صورتیں پڑھ رہا ہے، لیکن وہ گویا یہ اقرار بھی کر رہا ہے، اعتراف بھی کر رہا ہے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور شرک سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نہ زبان کے اعتبار سے شرک کر سکتے ہیں، نہ عمل کے اعتبار سے شرک کر سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بہت معنی خیز یہ دونوں صورتیں، مغرب کے وقت میں اور فجر کے وقت جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں اس اعتبار سے بڑی معنویت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال ہمارے سامنے، کیا بیوی اپنے شوہر کو بھیا کہہ کر بلا سکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں، اگر بھیا محبت یا بڑے کو بول دیتے ہیں کبھی کبھی تو ایسا کوئی اس میں قباحت نہیں ہے، بھیا کہہ کے بلا سکتی ہیں۔ محمد موسیٰ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے جدید مسائل کو ڈھیر ساری دعائیں دی، ہمارا جو چینل چل رہا ہے سب کو سلام پیش کیا اور قبولیت کی دعا کی، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کریں۔ انہوں نے سوال کیا کہ میرا سوال یہ کہ آج میں نے صبح 7 بجے کے بعد سب نے دیکھا کہ میں جہاں کھڑا ہوں وہاں زمین پر کچھ پانی دیکھا، اس میں غیب سے مچھلی آئی اور حاجت پوری، کل ملا کے ایک لمبا انہوں نے خواب بیان کیا۔ تو بھائی ہمارا چینل جو ہے وہ مسائل کی تحقیق کے لیے، خواب کی تعبیر ہم کو نہیں معلوم، خواب کی تعبیر ہم عموماً اپنے چینل پر نہیں بتاتے۔ ریحانہ یہ سلام کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنت نبوی پر عمل کرنے کے لیے کوئی اوتھینٹک بک بتا دیجئے۔ دیکھیے، ایک تو عبادات کی سنتیں وہ تو آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، تعلیم الاسلام ہے، دینی تعلیم کا رسالہ ہے، اور عبادات کی جو سنتیں وہ تو فقہا لکھ کے چلے گئے، اس میں آپ کو ماتھا پچی کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ علماء سے معلوم کر لیجئے کیا کیا سنتیں۔ باقی روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ کو سنت کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو اسوہ نبی اکرم، اسوہ رسول اکرم اور سیرت النبی، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کتابیں ہیں، ان کو اگر آدمی پڑھے تو اس میں معلوم ہو جائے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح پیش آتے تھے اپنے دشمنوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، اور کیسے آپ نفرت کا جواب محبت سے دیتے، تو وغیرہ وغیرہ ساری سنتیں آپ کو مل جائیں گی۔ تو عبادت کی سنتیں وہ تو آپ کو کتاب سے مل جائیں گی، علماء سے آپ پوچھ لیجئے، اور باقی جو روزمرہ کی زندگی کی سنتیں ہیں اس تعلق سے آپ سیرت کی کتابیں، یہ جو ہم نے 1-2 نام لیے ہیں آتھنٹک کتابیں ہیں، ایک رحمۃ للعالمین قاضی سید سلیمان صاحب کی ہے زخیم، اس کو بھی آپ پڑھیں تو اس میں بہت سی چیزیں آپ کی معلوم ہو جائیں گی، اور اس طرح آپ سنت پر عمل کریے۔ ایک اور نام تو انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے پوچھا میرا سوال ہیلتھ بیمہ کے تعلق سے ہے، مجھے بی پی کا مرض ہے جس کی وجہ سے پچھلے میری سال بہت طبیعت خراب رہی، دوائی علاج میں کافی خرچ ہوا، اور میری زوجہ بھی امید سے ہیں، ان کا بھی وقت پورا ہو رہا ہے، کل ملا کر کے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس خرچ کا نہیں ہے، ہم اپنی دوا بیوی کی دوا کے متحمل نہیں ہیں، اور ان کو کسی بیمہ ایجنٹ نے بتایا ہے کہ اگر اس طرح آپ کور کرا لیں، بیمہ کچھ ہیلتھ انشورنس ہوتا ہے تو اس میں آپ کا اور بیوی کا اچھا خاصا الا بھلا ہو جائے گا۔ دیکھیے، عام طور سے تو بیمہ، ہیلتھ بیمہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس سلسلے میں بھی ہماری ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے، آپ اگر اس میں سوال کر لیجئے گا کہ ہم کو اس کا لنک بھیج دیا جائے تو انشاءاللہ وہ لنک آپ کو بھیج دیا جائے گا، لیکن مجبوری کے وقت میں بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ آپ اگر محسوس کرتے ہیں کہ علاج سے ہمیں بہت سارا فائدہ ہو جائے گا اور ہم
اپنے پیسے سے علاج کے متحمل نہیں ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے، اور بیمہ کرانے کی وجہ سے ہمیں بہت ساری سہولیات مل جائیں گی، تو ایسی مجبوری میں حکومت کی اسکیموں سے اس طرح بیمہ کے ہیلتھ انشورنس سے فائدہ اٹھا لینے کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے۔ ہمیں سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کیس ہے بہت مجبوری درجے میں ہے، اور اس طرح آپ اگر اس سے گنجائش سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو آپ کے لیے اس کی گنجائش نکل آئے گی۔ ایک اور نامعلوم، انہوں نے نام نہیں لکھا اپنا، انہوں نے فوٹو کو بھیجا ہے کہ مفتی صاحب اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے، اور اس حدیث میں یہ ہے کہ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہ کرائے، نہ عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ زانیہ عورت ہی اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ اس طرح کی حدیثیں ہیں، حدیثوں کا انکار نہیں، اس طرح کی حدیثیں، لیکن حدیثوں کو پورے سیاق و سباق، پورا انہیں کنٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے۔ یہ دراصل حضور علیہ السلام نے ایسے موقع پر فرمایا کہ عورت کا جب نکاح ہو تو باقاعدہ اس کا گھرانہ، اس کا گھر موجود رہنا چاہیے، بھائی موجود ہیں، والدین موجود ہوں، چچا موجود ہوں۔ معلوم ہو کہ یہ جو چپکے سے عورتیں نکاح کر لیتی ہیں بھاگ کر کے، یہ اس کی مذمت کے طور پر ہے۔ تو پوری کبھی کبھی سیاق و سباق کو دیکھنا چاہیے کہ حدیث کس سینریو میں، کس سیاق و سباق میں اس کا کیا کنٹیکسٹ ہے، اور کیا اس کا یعنی آگے پیچھے اس میں کیا پوری بات کہی گئی ہے۔ جب تک ہم اس حدیث کو اس انداز میں نہیں لیں گے تو شاید اس حدیث کی تہہ تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے۔ تو جہاں پر حضور علیہ السلام نے فرمایا وہاں پر وہ پہلو مد نظر ہے کہ جہاں عورتیں اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر اپنا نکاح کر لیتی ہیں، بعد میں معلوم ہوا باپ کی بھی بے عزتی ہوتی ہے، خاندان کی بے عزتی ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر حضور نے فرمایا ہے، سمجھ رہے ہیں، عام حالات میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو وہ ایک خاص موقع کے لیے وہ روایت ہے جو ابھی آپ نے بھیجا اور ہم نے پڑھ کے سنایا، عام حالات میں وہ چیز نہیں ہے۔ اب بھی اگر کوئی تشنگی ہو تو اسے دوبارہ پوچھ لیں۔ اعجاز احمد انصاری، یہ روشن نگر کانپور سے پوچھ رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ایک سوال عرض ہے، بھارت سرکار کی اسکیم کا فائدہ لے سکتے ہیں جیسے کہ آئل پینشن یوجنا اور سکنیا کیا سمردھی یوجنا، کئی ایک نام لکھے ہیں، یا یہ لیپ ٹاپ اسکیم، اسکالرشپ وغیرہ؟ مفتی اکبر ہاشمی کا کہنا ہے کہ آئل پینشن یوجنا اور سمردھی یوجنا فائدہ لے سکتے ہیں، آپ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں، کیا اس سے مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے، سرکاری کوئی بھی اسکیم ہو، اس پر بھی ہماری ویڈیو آ چکی ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اب لیکن ایک ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے کہ کبھی کبھی حکومت اسکیم دیتی ہے اور اگر کچھ ایسے لوگ لے لیتے ہیں جو اس دائرے میں نہیں آتے تو بعد میں وہ چارج بھی کرتے ہیں۔ جیسا کبھی سننے میں آیا کہ بہت سے لوگوں نے گیہوں اور لیا، بعد میں حکومت نے کہا کہ ہم اگر وہ اس فریم میں نہیں آتے، اگر وہ اس یعنی جو ان کی شرائط ان میں نہیں آتے تو اس سے وصولا جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو۔ حالانکہ حکومت نے اپنے پیر پیچھے کھینچ لیا، کیونکہ ایک غریبوں کی طرف سے اور دلتوں کی طرف سے ایک انتشار کا ڈر تھا کہ لوگ حکومت سے بدظن ہو جائیں گے۔ لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نے اسکیم لی اور بعد میں معلوم ہوا کہ آپ نے غلط طور پر لیا تو وہ سود کے وصول لیں گے آپ سے۔ تو ایک تو یہ بات ذہن میں رہے۔ باقی ہر اسکیم سے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ہم اپنے آپ کو سیف رکھیں گے، سیف رکھ کر کے کوئی بھی اسکیم ہو آپ اس کا فائدہ اٹھائیے۔ آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپ اس اسکیم کے دائرے میں اگر نہیں آتے تو وہ اسکیم کسی غریب کو، مسلمان غریب کو دے دیجیے، کیونکہ کبھی کبھی اسکیم نکلتی ہے غریب اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لیپ ٹاپ مثال کے طور پر 30,000 کا لیپ ٹاپ ہے، 5,000 روپے خرچ کرنا اس کے لیے رشوت کی۔ اب ظاہر ہے کہ غریب کے پاس تو 5,000 روپے بھی نہیں ہیں، تو اب ایسی شکل میں وہ غریب بیچارہ 5,000 روپے کیا دے گا رشوت کے؟ تو اس کے لیے اسکیم ہے لیکن وہ خود اٹھا نہیں سکتا۔ ایسی بہت سی اسکیمیں کہ ان اسکیموں کو حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت کی ضرورت پڑتی ہے، اور رشوت غریبوں کے پاس ہوتی نہیں، رشوت بھی مالداری دیتے ہیں۔ تو ایسی شکل میں اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، آپ کسی بھی حکمت سے آپ اس اسکیم کو حاصل کریں اور بعد میں کسی غریب مسلمان کو دے دیں اگر آپ اس دائرے میں نہیں آتے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا آپ نے خرچ کیا ہے وہ آپ نکال لیجئے، تو اسکیموں سے فائدہ اٹھا لیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دوبارہ اس کی زد میں آ جائیں، اس کا احتیاط رہے۔ دوسرے ہے کہ آپ اگر شرائط پر نہیں اترتے جو حکومت کی شرائط ہے اور آپ نے اسکیم سے فائدہ اٹھا لیا اور اٹھانا بھی چاہیے، تو آپ وہ اسکیم اپنے کسی غریب بھائی کو، مسلمان بھائی کو جو اس اسکیم کے دائرے میں آتا ہے، اس کی مدد کر دیجیے اس کے ذریعے سے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو اجر دے گا، اور اس سلسلے میں جو آپ نے خرچ کیا ہے اس کو منہا کر لیجیے۔ ہمدان صاحب ہیں، پوچھتے ہیں کہ جانوروں کو مار ڈالنا ظلم ہے، جیسے کہ لال چیٹی، سانپ، بچھو، کاکروچ، چھپکلی، چوہا اور طرح طرح کے کیڑے، جن سے جب کبھی کبھار سامنے ہونے سے جسم میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے یا اور بھی سامان کا نقصان ہو، تھوڑی وضاحت کر دیجیے۔
آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں وہ صحیح لکھی ہیں کہ جو انسان کی صحت کے لیے یا مال کے لیے مضر ہو اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. جیسے دیمک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامان میں نقصان پہنچا دے، چاٹ جائے، کتابیں ہیں، بہت سی لکڑی کا سامان ہے، تو آپ وہاں کوئی بھی دوا، کوئی بھی اسپرے چھڑکاؤ کر سکتے ہیں زہریلا. بھیڑ ہے اسی طریقے سے. ایک تو چیٹیاں وہ ہوتی ہیں جو چلتی پھرتی رہتی ہیں بہت تیز، جو نقصان دہ نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی بعض چیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو بدن میں چڑھ جائے تو بہت تیز کاٹتی ہیں، تو ان کو بھی اگر اسپرے ہے یا کوئی چیز ڈال دیجیے آپ جس سے وہ ختم ہو جائے، کوئی حرج نہیں. تو ہر وہ چیز جو انسان کے لیے مضر ہو، انسان کی صحت کے لیے یا مال کے لیے، مچھر ہو، مکھی ہو، کھٹمل ہو، اور جو آپ نے اس میں ڈھیر ساری چیزیں لکھی ہیں ان سب کو آپ ختم کر سکتے ہیں شرعی نقطہ نظر سے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ بعض چیزوں کے تو مارنے کا حکم ہے. جیسے چھپکلی ہے، گرگٹ ہے، ان کے مارنے کا حکم ہے کہ مارنے سے ثواب ملتا ہے. محمد ذیشان انہوں نے کامنٹ کیا، مفتی صاحب آج کل مکانوں پر اتنا ہائی ٹیکس لے رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس وجہ سے کامرشل بلڈنگ کے کچھ حصے کو ڈومیسٹک دکھانا پڑتا ہے تاکہ ٹیکس آئے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ سب چیزیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جن حالات میں ہم جی رہے ہیں یہ بہت ہلکی بات ہے، بہت چھوٹی بات ہے. آپ جس طریقے سے بھی ٹیکس کو بچا سکتے ہوں یا کم کر سکتے ہوں اس کی اجازت اور گنجائش ہے. ظاہر بات ہے کہ کامرشل اور ڈومیسٹک میں بہت فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے. آدمی کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے کامرشل میں، اور شفافیت کا معاملہ نگر مہاپالکا والے بھی نہیں کرتے، بہت ساری زیادتیاں. تو اس لیے ٹیکس بچانے کے لیے اگر آپ کامرشل کو ڈومیسٹک بنا لیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایس ٹی ورڈ انہوں نے اپنا نام کس انداز میں لکھا ہے، بہرحال کسی چیز کا سمبل ہے، ہو سکتا ہے کوئی فرم ورم ہو. ان کا کہنا ہے کہ نکاح میں وکیل گواہ سب ہوں مگر قاضی کا سگنیچر نہ ہو تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ قاضی کا نہ ہو، میاں بیوی کا نہ ہو، تب بھی نکاح ہو جائے گا، کیونکہ نکاح زبان کے بول کا نام ہے. اس نے کہا میں نے کیا، اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، میں نے نکاح کیا، قبول کیا، گواہوں کے سامنے یہ چیز ہو جائے، بس نکاح ہو گیا. سگنیچر قاضی تو کیا، اگر میاں بیوی بھی سگنیچر نہ کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو ایک ضابطے کی کارروائی ہے، ریکارڈ کے لیے یہ سب چیزیں کی جاتی ہیں. عارف صدیقی کامنٹ کرتے ہیں، انہوں نے میری شادی والی ویڈیو پر کامنٹ کیا ہے. اب موڑے بعد والی شکل سمجھ میں نہیں آئی. اب یہ شادی والی کو کیا کامنٹ کیا، کامنٹ اس میں لکھا ہوا نہیں ہے. تو انشاءاللہ اگلی مرتبہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ نے کامنٹ لکھا ہوگا دوسری والی بات پر، اس کو ہم کامنٹ اپنے سوال میں نوٹ کر لیں گے، پھر انشاءاللہ جواب دیں گے. ظفر بھونڈی یہ پوچھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا صبح نہار میں پانی پینا حدیث میں منع ہے؟ نہ حدیث میں اس کو منع کیا گیا ہے، نہ حدیث میں اس کو کہا گیا ہے. آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کے لیے مفید ہو آپ پی لیجئے، آپ کو نقصان کرے مت پیجئے. دوسرا سوال ہے کہ کیا سید کو زکوٰۃ دینا منع ہے، لیکن بہت سے نادار لوگوں کے سر نیم بھی سید ہوتے ہیں، تو کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ عام حالات میں جو سید ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں آپ اس کی تحقیق کر سکتے ہیں. تو عموماً جو لوگ سید کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو سید ہی کہتے ہیں. تو حقیقت تو یہی کہ سید کو زکوٰۃ لینا اور دینا درست نہیں ہے. لیکن اگر تحقیق سے معلوم ہے کہ یہ بندہ سید نہیں ہے، بس سر نیم کے طور پر سید لگا لیا، تو ایسی شکل میں اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. لیکن اگر واقعتاً سید ہے تو اس کو زکوٰۃ نہ دیں. اس کی مثال کچھ ایسے ہی ہے جیسے خان. بہت سے لوگ حقیقتاً خان ہوتے ہیں، یہ زکوٰۃ کے تعلق سے نہیں، ہم ایک مثال دے رہے ہیں. اور بہت سے لوگ خان نہیں ہوتے، خان لگائے ہوئے ہیں. خاص طور سے جب سے فلمی ایکٹروں نے خان لگانا شروع کر دیا تو بہت سے لوگ خان لگاتے ہیں اور ان کا وہ حقیقت میں خان نہیں ہوتے. تو اب ان کے خان لگانے سے وہ خان تھوڑی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے ہر آدمی کے سید لگانے سے وہ سید نہیں ہو جائے گا. اگر واقعتاً وہ سید ہے تب تو زکوٰۃ اسے نہ دیں. لیکن اگر اس نے یوں ہی سر نیم سید بنا رکھا ہے اور حقیقتاً وہ سید نہیں ہے اور آپ کو یہ معلوم ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. تیسرا سوال انہیں کا کوئی ایسی تفسیر کا نام بتائیں جس میں احکام اور مسائل لکھے ہوں تاکہ اس کو مطالعے میں رکھ سکیں. معارف القرآن ہے، اور اب تو مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی بھی کتاب آتی ہے، وہ اس میں ہلکے پھلکے مسائل بھی ہوتے ہیں، یعنی جتنی آپ کو ضرورت ہے. اسی طرح طبیان القرآن ہے، مولانا غیاث الدین صاحب کی الہ آباد کی اچھی ہے. اسی طرح مفتی تقی صاحب کا بھی ایک ترجمہ ہے. مفتی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی ترجمہ ہے، لیکن وہ ترجمہ ایسا ہے کہ اس میں بہت سے مسائل بھی آ گئے ہیں. تو یہ کتابیں آپ کے لیے بہتر رہیں گی، آپ اگر ان سے استفادہ کریں تو آپ کو بہت سے مسائل بھی معلوم ہو جائیں گے. نام انہوں نے اپنے نام کے آگے زین القرآن بھی اصواتکم لکھ رکھا ہے. بہت سے لوگ اپنے نام کے آگے کچھ جیسے اسٹیٹس کے طور پر کچھ لوگ لکھ لیتے ہیں.
اس کا ترجمہ ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے اچھا بنا کر کے پڑھو۔ ان کا سوال ہے کہ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں جانا یا مسجد میں داخل ہونا کیسا ہے؟ ناپاکی اگر جنابت کی ہے یا احتلام وغیرہ ہو گیا تو مسجد میں جانا منع ہے، جس کو ہم نجاست حکمی کہتے ہیں۔ اور اگر حقیقی نجاست کہیں پر لگی ہے تو اس کو دھل کر کے آپ چلے جائیں، جیسے کہیں پر پیشاب لگا ہوا ہے وہ دھل کر کے آپ چلے جائیں۔ اور اگر مجبوری میں کہیں پر آپ کو اندر جانا ہے اور ہلکا پھلکا کہیں کپڑے میں پیشاب لگا بھی ہے تو محض جانے میں وہ قباحت نہیں ہے، لیکن وہ جو ناپاکی جنبی ہوتی ہے اس میں مسجد میں داخل ہونا منع ہے۔ نام فوزیہ خان، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 42 دن ہو گئے ہیں، غریب ہوں، 3 بچے ہیں، چھوٹے، عمر 30 سال، گھر سے نکلنا پڑتا ہے کام کے لیے دن میں نکل سکتی ہیں۔ فقہاء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایسی عورت جس کے پاس پیسہ نہ ہو اور وہ اپنے نفقے کے لیے، بچوں کے اخراجات یا اپنے اخراجات کے لیے اگر عدت کے زمانے میں نکلنا پڑے اسے، اور عدت وفات ہو، طلاق والی نہیں، اس کے حکام الگ ہیں، تو عدت وفات میں وہ دن کو نکل سکتی ہے، رات میں اپنے گھر میں رہے، دن میں کام کاج کر کے رات اپنے گھر میں گزارے۔ نام علمہ لکھا ہوا اس میں، یہ پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ کیا استخارہ کرنا غلط ہے، اور اگر صحیح ہے تو اسے کیسا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے، شریعت میں بھی اس کا ذکر ہے، حضور حدیث میں بھی ہے، اور کیسے کرنا چاہیے ہم لنک میں آپ کو استخارے کا طریقہ اور استخارہ کسے کہتے ہیں، استخارہ کیسا کرنا چاہیے، ہم لنک بھیج دیں گے، اس کو آپ سن لیجئے گا، فارورڈ کر دیجئے گا، معلوماتی چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں، پورا طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ عبد الرحمن کانپور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان گھر پر آیا اور وہ اپنا کوئی سامان جیسے کریم وغیرہ بھول گیا ہو، ہم لوگوں نے سوچا کہ اس کو بتا دیں گے آپ کا فلاں سامان ہمارے یہاں چھوٹ گیا ہے، اس کو لے لیجئے گا، اور میرے گھر میں اس کو کسی نے استعمال نہیں کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد مثلاً سال 6 مہینے کے بعد اس کی ڈیٹ ایکسپائر ہو گئی اور وہ کریم ضائع ہو گئی، تو ہم پر گناہ تو نہیں پڑے گا؟ نہیں، آپ پر گناہ کیوں پڑے گا؟ جو کچھ ہوگا وہ بھولنے والے کا ہوگا، بھائی آپ کا کوئی قصور تو ہے نہیں اس میں، وہ بھول کے چلا گیا، آپ نے اسے یاد بھی دلا دیا، نہیں یاد بھی دلا پایا تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ زیادہ ہی اگر وہ دوبارہ آئے گا آپ اس کو سامان دے دیں گے۔ اب اس عرصے میں وہ کریم ہو یا دوا، اس کی اگر ڈیٹ نکل جائے، ایکسپائری ڈیٹ میں ہو جائے، تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، لہذا اس میں آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے سوالات تھے جو اختتام پذیر ہوئے۔ اب ہم اگلی نشست تک کے لیے آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔